لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، ایک اہم بحث یہ ہے کہ مرد اور عورت میں نماز کا فرق ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے تفصیلی مضمون پیش کریں گے. آپ بغور سماعت فرمائیں. تو میں خاص طور پہ خواتین اسلام سے مخاطب ہوں کہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا اور اپنی زندگی کا امتحان ہمارا وظیفہ حیات بنایا. اس امتحان میں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں اتاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو اپنے قول و عمل سے اللہ کی بندگی کا صحیح طریقہ بتاتے اور اس کا دین سکھاتے رہے. جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو قیامت تک کے واسطے اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ چھوڑ گئے تاکہ ان کی امت دین کے معاملے میں اس سے روشنی حاصل کرتی رہے. آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ اسلام دین فطرت ہے جسے انسانوں کے مالک نے ایک کامل ترین انسان ہی کے ذریعے بھیجا ہے. اس میں انسانوں کے مزاج، طبیعت اور تقاضاء فطرت کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے تاکہ وہ شعور کی عمر یعنی بلوغ سے لے کر موت تک ایک انسان کے لیے قابل عمل ہو سکے. اسی لیے دین اسلام میں بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، معذوروں اور مسافروں سبھی کی فطری تقاضوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. بنیادی ڈھانچے کو بدلے بغیر ادائی کے احکام کے طریقے میں بہت سہولت دی گئی ہے. عورت بے شک انسان ہے مگر انسانوں کی صنف نازک ہے، حیا کا مجسمہ اور غیرت کا پتلا ہے. اسلام نے تمام احکام میں اس کی بڑی رعایت کی ہے جو ہمیں کتاب و سنت کے مطالعے کے دوران صاف نظر آتی ہے. اور یہ رعایت جس طرح دیگر عبادات میں ملحوظ رکھی گئی ہے نماز کے احکام میں بھی کی گئی ہے. آپ غور کیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بیٹھی ہوئی سواری کو تیز چلانے سے روک دیتے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی رونے کی آواز سن کر اس کی ماں کی ہمدردی میں نماز مختصر فرما دیتے ہوں، وہ نبی نماز جیسی عبادت میں اس کی فطری حالات اور تقاضۂ شرم و حیا کی رعایت کیوں نہ فرماتے؟ قاہران دین، یہ بات آپ کے ذہن نشی رہنی چاہیے کہ اسلام تو بلا شبہ کتاب و سنت کا نام ہے، لیکن اس پر عمل صرف کتاب کے الفاظ کو پڑھ کر نہیں کیا جا سکتا. الفاظ کی صحت کے ساتھ ان الفاظ کو نقل کرنے والے اسلاف کے عمل کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اجماع امت پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح کتاب و سنت کے الفاظ عہد رسالت سے منتقل ہوتے آ رہے ہیں ان پر عمل کا طریقہ بھی اسی زمانے سے منتقل ہوتا آ رہا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے بعد 3 زمانوں کو بہتر قرار دے کر اس کے بعد دین و دیانت میں کمی شروع ہو جانے کی خبر دی ہے. یہ بات بخاری میں آپ کو ملیں گا. اس لیے دین کے معاملے میں زیادہ تر خیر القرون کے اصحاب علم پر اعتماد کیا جاتا ہے. اس پر امت کے تمام علماء کا اجماع ہے. آج کل چونکہ کیفیت نماز میں عورتوں اور مردوں کے درمیان خیر القرون سے چلے آ رہے فرق کا ایک طبقے کی جانب سے شدید انکار کیا جا رہا ہے اور اس سے خلاف سنت قرار دیا جا رہا ہے. اس لیے اس مضمون میں قدر تفصیل سے یہ بتلایا گیا ہے کہ دین اسلام میں نماز سے لے کر حج اور جہاد تک تمام احکام میں عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف صورتیں رکھی گئی ہیں، اور یہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو اپنی ہی بات پر ضد ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی بات پر نہیں نبی کی بات پر اصرار کر رہے ہیں تو اس سے کہا جائے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں صحابہ، تابعین، ائمہ اور خود آپ کے پچھلے علماء نے اس طرح نہیں سمجھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں اور سلف میں اختلاف ہے. یہی دیکھا جائے گا کہ امت کا اجماع کس پر ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور خود غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ فرق موجود پاتے ہیں، جبکہ فرق عقل و نقل دونوں کے مطابق بالکل صحیح ہے. آگے اس فرق کی کچھ وضاحت کی جاتی ہے. تخلیق میں فرق. یہ بات تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اپنی تخلیق تقاضے اور فطرت و ضرورت کے اعتبار سے نمایاں فرق پایا جاتا ہے، اگرچہ کہ دونوں انسان ہیں اور انسانیت میں برابر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نساء آیت نمبر 32.
اس سے معلوم ہوا کہ مجموعی اور کلی اعتبار سے یکسانیت کے باوجود جزوی اعتبار سے دونوں صنفوں میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے، جو دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر عورت اور مرد دونوں انسان ہونے میں برابر ہونے کے باوجود مرد حمل کا تحمل اور اولاد کی پیدائش کا کام کرنے سے فطری طور پر عاجز ہے، جبکہ عورت اس کے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ مرد کے چہرے کو داڑھی سے رونق بخشی گئی، عورت اس کے بغیر خوبصورت لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی تخلیق و فطری فرق کی وجہ سے شریعت اسلام نے بہت سے دینی احکام میں بھی فرق ملحوظ رکھا ہے، تاکہ کوئی حکم کسی کے تقاضۂ فطرت کے مخالف نہ ہو۔ مثال کے طور پر احکام میں فرق، بات غور سے سنیں، پردے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا گیا ہے، مگر حجاب میں رہنے کا پابند عورت کو بنایا گیا ہے، مردوں کو برقع اور چادر وغیرہ اوڑھ کر رہنے اور نکلنے کا پابند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ مرد کے تقاضۂ فطرت کے خلاف ہے، مگر عورت کو تقاضۂ فطرت کے عین موافق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس کا پابند فرما دیجئے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے گھونگھٹ ڈال رکھے۔ نمبر 2، اسی طرح مردوں کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں ضرورت پر جہاد و قتال کا حکم کیا گیا ہے، سورۃ الحج، مگر عورتوں کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ اجازت چاہنے پر بھی اجازت دینے کے بجائے دوسرے اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جہاد کا ثواب کمانے کے واسطے حج کافی ہے، یا یوں فرمایا تمہارا جہاد حج کرنا ہے۔ نمبر 3، مرد اور عورت میں فرق۔ احکامات میں مردوں کو میراث میں عورتوں کا 2 گنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورتوں کو اس کا نصف، کیونکہ اکثر عورتوں کی ضروریات کا مرد ہی کفیل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء، مرد کے لیے عورت کا 2 گنا ہے، 2 گنا حصہ ہے۔ مردوں۔ نمبر 4، فرق احکامات میں مرد اور عورت میں فرق۔ دیکھیے نمبر 4، مردوں پر عورتوں کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، عورتوں پر مردوں کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، اور اس واسطے کہ وہ اپنا مال ان کی کفالت پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 5، مرد عورت کو ضرورت پر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر سکتا ہے، مگر عورت شوہر کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ ضرورت پر طلاق طلب کر سکتی ہے یا دارالقضاء سے مدد لے سکتی ہے، مگر خود سے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ نمبر 6، فرق دیکھیے احکامات میں مرد اور عورت میں فرق دیکھیے۔ کسی مسئلے میں 2 مردوں کی گواہی طلب کی جاتی ہے، لیکن ضرورت پر جب 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی معتبر ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 عورتوں کو 1 مرد کے مساوی مانا گیا ہے، یعنی اس کے فہم کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ دیکھیے حوالہ ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور 2 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، اگر 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورتوں سے بھی شہادت کافی ہو سکتی ہے، سورہ بقرہ۔ دیکھیے 8واں فرق، لباس وغیرہ میں مردوں کے لیے سونے، چاندی اور ریشم کا استعمال ممنوع ہے، بخاری شریف کا حوالہ ہے، جبکہ عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حوالہ ہے بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کے لباس میں دیکھا ہے۔ دیکھیے اسی طرح عورتوں کو سونے چاندی کے استعمال کی اجازت احادیث میں موجود ہے۔ نمبر 8، فرق دیکھیے حج میں مردوں کو سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال ممنوع ہے، عورت کے احرام میں لباس کی یہ پابندی نہیں رکھی گئی ہے۔ دیکھیے حدیث کا حوالہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، احرام میں عورت نقاب، خوشبو اور دستانوں کے علاوہ جس قسم کا اور جس رنگ کا لباس پہننا چاہتی ہے پہن سکتی ہے۔ دیکھیے 9واں فرق، مرد اور عورت میں احکامات میں مردوں کو حج و عمرے کے اختتام پر حلق یا پورے سر کا قصر ضروری ہے، مگر عورتوں کے لیے چوٹی کے کنارے سے بال کم کر لینا کافی ہے۔ دیکھیے حدیث کا حوالہ ہے، ابو داؤد، ترمذی، سنن، بیہقی، عورتوں پر سر منڈوانا نہیں ہے، ان کے لیے صرف بال کم کر لینا کافی ہے۔ 10واں فرق، غور سے سنیے، سعی میں مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان تیز رفتاری کا حکم ہے، مگر عورتوں کے لیے عام رفتار ہی سے گزر جانے کی ہدایت ہے۔
جبکہ وہ عمل ایک عورت ہی کی یادگار ہے، مگر اسلام نے فطرت نسوانی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے۔ دیکھیے حدیث کا حوالہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت پر طواف کے دوران رمل کرنا اور سعی کے دوران دوڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 11واں فرق، مرد جب چاہے نفل روزے رکھ سکتا ہے، مگر عورت خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے بخاری کا حوالہ ہے، کسی عورت کے لیے اس کے شوہر کی موجودگی میں بلا اجازت نفل روزہ رکھنا حلال نہیں ہے۔ کتنی حوالہ جات ہے اور فرق ہے۔ یہ 11 مثالیں بطور نمونے کی پیش کی گئی ہے، ورنہ احکام اسلامی میں اس کی 20 مثالیں موجود ہے کہ احکام کے جاری کرنے میں عورت کی طبعی و صنفی خصوصیات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بس جس طرح بہت سے اسلامی احکامات میں عورتوں اور مردوں کے درمیان ان کی تخلیقی، فطری، صنفی مصلحت سے احکام میں تفریق کی گئی، اسی طرح نماز کے احکام میں بھی متعدد مسائل میں یہ فرق کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے جو جانے انجانے امت کی عورتوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرے، اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نماز میں کوئی فرق ثابت نہیں ہے۔ احکام نماز میں فرق غور سے سنیں۔ مردوں کے لیے نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے، بخاری، مگر عورتوں کے لیے جماعت لازم نہیں ہے بلکہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مرد اور عورتوں کی نماز برابر ہے، تو پھر یہاں پر فرق کیوں ہے؟ آپ حوالہ دیکھیں بحقی، ابو داؤد، مسند احمد۔ تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر میں پڑھو اس نماز سے بہتر ہے جو تم محلے کی مسجد میں پڑھو۔ محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں پڑھو۔ دیکھیں ایک 13واں حوالہ ہے، مردوں پر نماز جمعہ فرض ہے مگر عورتوں کے لیے جمعہ لازم نہیں ہے۔ حوالہ سنن بحقی، ابو داؤد، ٹھیک ہے۔ جمعہ ہر مسلمان پر حق واجب ہے سوائے 4 کے، غلام، عورت، بچے اور بیمار، ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے 14واں حوالہ، مردوں کے لیے اذان و اقامت مسنون ہے مگر عورتوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم نہیں ہے۔ حوالہ بحقی کا ہے، عورتوں پر نہ اذان و اقامت لازم ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز۔ دیکھیے 15واں فرق، مردوں کا نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا چھپانا کافی ہے مگر عورتوں کے لیے 2 ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا فرض ہے۔ حوالہ حدیث کا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، کیا عورت ایک اوڑھنی اور لمبی کرتے میں جس کے اندر لنگی نہ ہو نماز پڑھ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کرتا اتنا لمبا ہو کہ پیر کے پنجوں کو چھپا لے تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیے 16واں فرق، مردوں کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے مگر عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 4 کتابوں کا حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز بغیر خمار، سر اور گردن کو چھپانے والی چادر کے قبول نہیں فرماتا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے 17واں فرق، مرد امامت کرتے ہیں تو مقتدیوں سے آگے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اولاً تو جماعت کا حکم نہیں ہے، ثانیاً اگر وہ نماز میں عورتوں کی امامت کر رہی ہو تو آگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، سب ہی کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گی۔ دیکھیے حوالہ سنن کبریٰ للبیہقی، عورت نماز میں دوسری عورتوں سے آگے نہیں بڑھے گی بلکہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر امامت کرے گی۔ دیکھیے 18واں فرق، مرد اور عورت میں احکامات میں فرق واضح کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ مرد کے لیے صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہونا ممنوع ہے، اکیلا ہو تو امام کے بازو کھڑا ہوگا، لیکن اگر عورت تنہا ہو تو تنہا ہی صف کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ حوالہ ہے بخاری کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، اس طرح کہ میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری والدہ ہمارے پیچھے تنہا کھڑی ہوئی۔ دیکھیے 19واں فرق، مردوں کے لیے نماز میں خوشبو کا استعمال پسندیدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، مگر عورتیں اگر مسجد جانا چاہے تو خوشبو کا استعمال کرنے پر سخت وعید آئی ہیں۔ حوالہ ہے مسند احمد، اگر تم عورتوں میں سے کوئی مسجد جانا چاہے تو خوشبو کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ جی 20واں فرق، احکامات میں مرد اور عورت کے درمیان فرق دیکھیے 20واں، جماعت میں مردوں کے لیے پہلی صف میں ٹھہرنا افضل و بہتر ہے لیکن عورتوں کے لیے آخری صف افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ حوالہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین آخری ہے، اس کے برخلاف عورت کی بہترین صف آخری اور بدترین پہلی ہے۔
21वां फ़र्क समाअत फरमाएं, नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो मर्द सुबहान अल्लाह कहकर इमाम को मुतवज्जो करेगा। औरत को अगर ऐसी ज़रूरत पेश आए तो वो सुबहान अल्लाह नहीं कह सकती, बल्कि दाहिनी हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर मारकर उसकी आवाज़ से इमाम को मुतवज्जो करेगी। देखिए, हवाला है मुस्नद अहमद का, अगर तुम्हें नमाज के दौरान कोई बात पेश आए तो मर्द सुबहान अल्लाह कहकर और औरतें ताली बजाकर मुतवज्जो करें। देखिए, 22वां फ़र्क, जानवर पर सवार होने की हालत में मर्दों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन औरतों को उससे रोका गया है ताकि उसके फितरी तकाज़े हिजाब को नुकसान ना पहुँचे। देखिए, हवाला कंजुल उम्माल है, उम्माल का है, औरतों को सवारी पर नमाज पढ़ने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं दी गई है। देखिए, अरकान की अदायगी में फ़र्क। अब तो इतने सारे फ़र्क मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। अरकान में औरत की नमाज की शराइत व फ़राइज़ तो मर्दों ही की तरह है। नमाज के बुनियादी ढांचे में दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं, यानी रुकू करना, सजदा करना, अत्तहियात की मिक़दार बैठना, ये तो दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है मर्द और औरत के लिए। लेकिन बाज़ अरकान की अदायगी में औरत की फितरी तकाज़े हया की रियायत रखी गई है, जो सल्फ़ से खलफ़ तक मुअतबर तरीक़े से अलमन व अमलन जारी है। इसी पर फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन का अमल रहा और है। देखिए, 23वां फ़र्क अहकामात में मर्द और औरत के। तकबीर तहरीमा के लिए मर्द तो कानों या कंधों तक हाथ उठाएंगे, मगर औरत अपने हाथ सीने तक ही बुलंद करेगी। जाहिर है कि यही उसकी फितरत हया की आइन मुताबिक है। हवाला देखिए, तबरानी मजमू ज़वाइद, वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम नमाज पढ़ो तो तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथ कानों तक उठाओ और औरत अपने हाथ सीने तक ही उठाएगी। देखिए, 24वां फ़र्क, सजदे में मर्द तो खूब खुलकर और आज़ा को एक दूसरे से अलहदा रख कर सजदा करेंगे, लेकिन औरतें चिमट कर और जम होकर सजदा करेंगी। यही उनकी फितरत के आइन मुताबिक है। देखिए, हवाला दाऊद मुरसलन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बैहक़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र 2 नमाज़ पढ़ने वाली औरतों के पास से हुआ तो उन्हें हुक्म दिया कि जब तुम लोग सजदा किया करो तो आज़ाए जिस्मानी को खूब चिमटा कर सजदा किया करो। इस मामले में औरत मर्दों के मानिंद नहीं है। देखिए, 25वां फ़र्क मर्द और औरत के दरमियान अहकामात में। कायदे में मर्द एक पैर बिछाकर और दूसरा खड़ा करके इस पर बैठेगा, मगर औरतें बाएं सुरीन पर बैठकर दोनों पैर दाहिनी जानिब निकालेंगी। यही हैअत उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। हवाला देखे, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा कंजुल उम्माल बैहक़ी। औरत जब नमाज में बैठेगी तो एक रान दूसरे रान पर डालेगी और जब सजदा करेगी तो पेट को अपने दोनों रानों पर रख लेगी, इस तरह के ज़्यादा छुपी रहे। इन रिवायात के अलावा जिनका मजमुआ और जिन पर अमली इजमा औरत के बाद सुनन सलात को मर्दों से मुख्तलिफ करता है, सहाबा व ताबिईन से मुतअद्दिद आसार भी कुतुब हदीस में मौजूद है। मसलन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी सुनन में इस सिलसिले की रिवायत नकल करने से क़ब्ल फरमाते हैं। देखिए, सुनन बैहक़ी का हवाला है, वो तमाम बातें जो अहकाम नमाज में औरतों को मर्दों से अलहदा करती है वो सब पर्दा व सतह से मुताल्लिक़ है, और वो ये है कि औरत नमाज में हर इस बात से पाबंद है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मख्फी तौर पर नमाज अदा कर सके। आगे दर्ज होने वाली अबवाब से ये हकीकत खूब वाज़ेह हो जाएगी। अगले अबवाब में उन्होंने वो रिवायत नकल की जो नंबर 1 ta 3 में गुजर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो ख़ुद भी फ़र्क के क़ायल हैं। 27वां फ़र्क देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि वो फरमाते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, औरत जब सजदा करेगी तो खूब सिमट कर करेगी और पेट को रानों से जोड़े रखेगी। देखिए, 28वां फ़र्क, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से औरत की नमाज के बारे में पूछा गया तो फरमाया, मुसन्नफ़ इब्न शैबा का हवाला है, इकट्ठी होकर और सिमट कर अरकान को अदा करेगी। 29वां फ़र्क, समाअत फरमाए, मशहूर ताबिई आता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया गया, क्या औरत भी नमाज में मर्दों की तरह ऊपर तक हाथ उठाएगी? तो जवाब में फरमाया, औरत मर्दों की तरह हाथ को बुलंद नहीं करेगी। फिर इशारा करके बतलाया कि वो हाथों को जिस्म ही से चिमटा कर थोड़ा उठाएगी, क्योंकि औरत की कैफियत मर्दों की तरह नहीं है। देखिए, 30वां फ़र्क, एक और ताबी आलिम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, औरतों को हुक्म दिया जाता था कि जब वो सजदा करे तो अपने पेट को अपने रानों से चिमटा कर रखे, इस तरह के सुरीन बुलंद ना हो,
اور مردوں کی طرح کشادہ اعضاء نہ رہے۔ 31واں فرق۔ ایک اور تابعی عالم دین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت سجدوں میں اعضاء کو ملا اور چمٹا کر رکھے گی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ 32واں فرق، ایک اور معتبر و صدوق تابعی خالد بن لجلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قعدے میں عورتیں مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی۔ دیکھیں 33واں فرق، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھی، تو انہوں نے فرمایا مسند امام اعظم، پہلے عورتیں نماز میں 4 زانوں بیٹھا کرتی تھی، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ ایک طرف کو ہو کر بیٹھا کریں۔ ائمہ 4 کا موقف، مذکورہ بالا احادیث و آثار اور خیر القرون میں اس فرق کو شہرت ہی کی وجہ سے ائمہ 4 اور اہل ظاہر رحمہم اللہ نے اپنی اپنی فقہی تحقیقات میں اس فرق کو شامل کیا ہے، اور نماز کی سنتوں کو بیان کرتے ہوئے عورت کے لیے رفع یدین، سجدتین اور قعدے میں بیٹھنے کی حیت کو مردوں سے مختلف قرار دیا ہے۔ بقیہ سب امور میں مرد و عورت یکساں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز کی سنن میں ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت صرف سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور سینے ہی کے اوپر ہاتھ باندھے گی۔ رکوع میں بند انگلیوں کے ساتھ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا کافی ہے، گھٹنوں کو پکڑنے اور پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنے کے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے چمٹا کر رکھے گی اور قعدے میں دونوں پیر بازو نکال کر بیٹھے گی۔ فقہ الاسلامی و ادلہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سنت یہ ہے کہ عورت تمام ارکان نماز سمٹ کر اور چمٹ کر ادا کرے، پیروں کو ملا کر رکھے اور سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملائے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عورت کے لیے مسنون ہے کہ رکوع سجدے میں کہنیوں کو بازوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے چمٹائے رکھے۔ جہر کے مواقع میں بھی اگر نامحرم کو آواز پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہی کرے وغیرہ۔ امام احمد آداب نماز میں عورت کے لیے یہ آداب بیان کرتے ہیں، عورت رکوع اور سجدے میں مردوں کی طرح اعضاء کشادہ نہیں رکھے گی بلکہ سمٹ کر اعضاء کو ایک دوسرے سے ضم کر کے رکھے گی۔ قعدے میں دونوں پیروں کو لٹا کر داہنی جانب نکال دے گی۔ رکوع اور سجدے کی حیت کے علاوہ اور بھی امور ہے جو مذکورہ بالا احادیث و آثار میں اوپر مذکور ہے۔ ائمہ 4 رحمہم اللہ قدر اختلاف کے ساتھ ان سب کے قائل ہیں اور عورت کے حق میں بہتر اور حجاب سے قریب تر مانتے ہیں۔ تفصیل کے لیے سعودی عرب کے وزارت الشؤون الاسلامیہ سے تقسیم کی گئی وہاں کے معتبر عالم ڈاکٹر صالح فوزان کی کتاب خواتین کے مخصوص مسائل کی 5ویں فصل مکمل مطالعہ کر لیں۔ غیر مقلدین کے معتبر علماء کا موقف، غیر مقلدین حدیث پر عمل کا دعویٰ کرنے والے اگرچہ کہ آج کل اس سے اختلاف کر کے اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیفیت ادا کا کوئی فرق نہیں ہے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے مفہوم عام سے بے محل استدلال کرتے ہوئے عورتوں کو اس کا پابند بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مردوں ہی کی طرح نماز تمام آداب کی تکمیل کرے، بلکہ ان نمازوں کو ناقص اور خلاف سنت کہہ رہے ہیں جو مذکورہ بالا آداب کی رعایت کے ساتھ عورتیں شروع سے اب تک ادا کرتی رہی ہیں۔ لیکن ان کے محقق و معتبر علماء کی تحقیق بھی اس زمانے کے کم فہم اور کم علم و ضدی لوگوں سے ہٹ کر وہی ہے جو جمہور امت صحابہ و تابعین، فقہاء و مجتہدین رحمہم اللہ کی ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور عورت کی نماز تمام ارکان و آداب میں مرد ہی کی طرح ہے سوائے اس کے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ سینے تک ہی اٹھائے گی اور سجدہ مردوں کی طرح پھیل کر نہ کرے گی بلکہ اپنے اعضاء کو ملا کر چمٹا کر کرے گی اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے گی۔ نزول الابرار من فقہ النبی المختار حوالہ ہے اس کا۔ دیکھیں اسی طرح ایک اور غیر مقلد عالم مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک استفتاء کا تفصیلی جواب دینے کے بعد بطور خلاصے کے فرماتے ہیں، رکوع سجدے اور قاعدے میں عورتوں کا انضمام اور انخفاض یعنی سمٹ کر اور اعضاء کو ایک دوسرے سے چمٹا کر ادا کرنا نماز میں احادیث اور تعامل جمہور اہل علم از مذاہب 4 سے ثابت ہے۔ اس کا منکر دراصل کتب احادیث اور تعامل اہل علم سے بے خبر ہے۔ واللہ اعلم۔ فتویٰ علماء اہل حدیث، مذکورہ بالا احادیث و آثار اور مقلد و غیر مقلد علماء کی تحقیقات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں رفع یدین اور کیفیت سجدہ و قعدہ میں فرق ہونا چاہیے۔ مرد کی ہیئت مردانہ اور عورت کی ہیئت اس کے جسمانی و نسوانی تقاضۂ حیا کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عورتیں فرائض و واجبات اور سنن تو ایک ہی طرح ادا کریں گی، لیکن تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ سینے تک اٹھا کر سینے ہی پر باندھ لے گی
گی، مردوں کی طرح کلائیوں کو بازوؤں سے جدا کر کے زیادہ اونچا نہیں کرے گی، سجدے میں کلائیوں کو بازوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے چمٹا کر رکھے گی، مردوں کی طرح کھل کر اور سرین کو اونچا کر کے نہیں رکھے گی، قعدے میں بائیں سرین پر بیٹھ کر دونوں پاؤں دانی جانب نکال لیں گی، مردوں کی طرح ایک پیر بچھا کر اور دوسرا کھڑا کر کے نہیں بیٹھیں گی۔ رہ گئی وہ حدیث جسے غیر مقلدین بہت شد و مت سے پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے واسطے عام ہے، اس میں یا کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین کے نزدیک اس حدیث کا یہی مفہوم صحیح ہے تو پھر ان کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ عورت کی نماز ننگے سر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے دیکھا گیا۔ دیکھیے، عورت نصف پنڈلی تک اونچے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ عورت کو جہری نماز میں جہراً قرات کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پڑھتے دیکھا گیا۔ عورت کو آمین زور سے پکارنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا گیا۔ عورت کو بلا جماعت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا اہتمام کرتے دیکھا گیا۔ عورت کو فرض نماز گھر میں جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نماز مسجد ہی میں پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ عورتوں کو امام بن کر اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عالم عورت کے لیے ان امور کے جواز کا قائل نہیں ہے، جب ان امور میں دوسرے احادیث و آثار اور اجماع امت کی وجہ سے صلو کما رأیتمونی اصلی کے عموم سے عورتوں کو مستثنیٰ مانا جا سکتا ہے، تو پھر دوسرے مسائل میں کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے غیر مقلدین علم کو چھپاتے ہیں اور صرف اپنی پسند کردہ حدیثوں کو دکھا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ اس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، یا ہے بھی تو بالکل ضعیف اور وہ موضوع احادیث ہے۔ مزید دھوکہ دہی یہ کرتے ہیں کہ احناف کی جن فقہی تحقیقات سے انہیں اختلاف ہے ان کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے پوری امت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے، حالانکہ بہت سے مسائل میں بہت سے علماء کی رائے ان کے موافق ہے، مگر غیر مقلدین اس کو صرف حنفی مسئلہ بتلاتے ہیں، بلکہ اس کے استہزاء و استخفاف سے بھی نہیں چوکتے۔ تو معزز سامعین، یہ ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی گفتگو و بحث کیا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حوالہ جات کو تلاش کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے تو وہ سمجھیے وہ علم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچے، یا پھر وہ قرآن اور حدیث کے منشے کو مطلب نہیں سمجھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے علماء فقہا کے ان تحقیقات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں جو کہ نبی کے زمانے کے قریب ان کا دور لگتا ہے، تو پھر یہ ہماری جو ہے تحقیق ہے۔ غیر مقلدین تو اپنی ہی بات منوانے کے لیے جو ان کو اچھی لگتی ہے وہی حدیث پیش کرتے ہیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا پھر ان کو اس کے اوپر عمل مشکل ہوتا ہے تو پھر اس حدیث کو اٹھا کر سائڈ میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے غیر مقلدین کا عمل۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق اور اسلامی اصل طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب